اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کلاس میٹرک کی بک پڑھانے جا رہا ہوں، سین ٹیکسٹ بک جامشورو، دا وائس آف گاڈ۔ اس کا پہلی پویم ہے، اس کا چیپٹر نہیں، اس کا پہلی پویم سے اسٹارٹ ہو رہی ہے بک، دا وائس آف گاڈ، خدا کی آواز۔ دس پویم از ریٹن بائی لوئس آئی نیو مین۔ اس پویم کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے لوئس آئی نیو مین۔ He was born in Providence, Rhode Island, USA۔ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ پروویڈنس، روڈ آئسلینڈ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہوئی تھی۔ He studied at براؤن یونیورسٹی۔ انہوں نے جو تعلیم حاصل کری تھی وہ براؤن یونیورسٹی سے کری تھی۔ اینڈ آفٹر his doctorate lecture at Columbia، جب انہوں نے ڈاکٹریٹ لیکچر کولمبیا میں دیا تھا، پھر اس کے بعد ہی از دا آتھر آف مینی بکس آن ریلیجیس سبجیکٹ، یہ مصنف بن چکے تھے مذہبی کتابوں کے۔ دس پوئم برنگ آؤٹ ہز ریلیجین بینڈ آف مائنڈ۔ اس پوئم میں انہوں نے جتنے بھی مذہب کے بارے میں ان کے پاس سوالات تھے وہ انہوں نے ان 4 اسٹینزا میں اس کو پراپر طریقے سے ڈیفائن کر دیا ہے۔ فرسٹ اسٹینزا I will read. I sought to hear the voice of God۔ میں خدا کی آواز تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ And climb the top most stable۔ اے نوٹ جو نیچے لکھا ہوا ہے بلو کلر کا، لائن 2 کو انہوں نے ڈیفائن کرا، بک نے ڈیفائن کرا اچھی طریقے سے۔ دا ٹالسٹ پارٹ آف اے ریلیجیس بلڈنگ، یعنی کہ مذہب کی جو سب سے اونچی بلڈنگ ہے جو اس پہ وہ چڑھنا چاہتے تھے، لیکن بٹ گاڈ ڈکلیئر گو ڈاؤن اگین، لیکن خدا کی آواز آئی رکو، واپس نیچے جاؤ۔ I dwell among the people۔ میں لوگوں کے درمیان موجود ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہماری ایک ایک چیز سے، ہماری ایک ایک رگ سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں موجود ہے۔ اب ہم ان کے کوسچن آنسر، ایکسپلینیشن اور سمری کے جانب بڑھتے ہیں، اور اب میں کوسچن آنسر کی طرف بڑھوں گا۔ تو فرسٹ کوسچن ہے وائی ڈیڈ دا آتھر کلائم دا اسٹیبل۔ آتھر کیوں چاہتے تھے ٹاپ آف دا بلڈنگ جانا، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہونا، ان کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے ہی وانٹیڈ ٹو ہیئر دا وائس آف گاڈ، وہ اللہ تعالیٰ کی آواز سننا چاہتے تھے۔ نمبر 2 کوسچن وائی ڈیڈ ٹیل ہم ٹو گو ڈاؤن اگین، وائی ڈیڈ گاڈ ٹیل ہم ٹو گو ڈاؤن اگین، یعنی کہ سوال میں یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آتھر سے کیوں کہا کہ تم واپس چلے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ نمبر 3 کوسچن say in your own words that you think in the message of the poem، یعنی کہ جو لاسٹ کوسچن ہے وہ آپ اپنی ورڈنگ میں لکھیں گے کہ آپ کو اس سبق سے کیا میسج ملتا ہے، یا اپنی ورڈنگ میں لکھیں، لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، کہ ہم اچھے کام کریں، نماز پڑھیں، برائیوں سے بچیں، ان طریقوں سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور اب ہم سینٹر آئی ڈی کی جانب بڑھتے ہیں۔ In this poem Louis I. Newman said that once he wanted to hear the voice of God۔ اس پویم کا سینٹرل آئیڈیا میں لوئس آئی نیومن کہتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کی آواز تلاش کرنا۔ So he climbed to top of the steeple of a crush، وہ چاہتے تھے ٹاپ آف دا، but God declared that he lives among the people۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی بے شک اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ and ordered the poet to go down to them، اور انہوں نے پوئٹ کو کہا کہ تم واپس چلے آؤ۔ in this short poem، اس مختصر سی پویم میں the poet actually want to say that God is pleased with those who loves and serve the creature of God۔ اس میں مطلب وہ بیان کرنا چاہتا تھا پوئٹ، مختصر سی پویم میں وہ کہنا چاہ رہا تھا پوئٹ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے طرف آنے کا صرف راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے محبت کریں۔ اور دس پویم ٹیل us that God is present۔ اس پویم میں پوئٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارے درمیان اور دنیا کی ہر کونے کونے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔
امید ہے آپ کو یہ میرا لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں اس کا سوال کر سکتے ہیں، اور 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 اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو مجھ سے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں پوچھیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور ان دا ایٹ پاکستان زندہ باد۔